السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات تھی جب ساس روتی ہوئی آئی اور بولی تو بیوہ ہو گئی ہے، تیرا شوہر مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری دنیا اجڑ گئی، میری عدت بھی پوری ہو گئی، پر سسرال میں رواج تھا کہ بھلے 1 گھنٹے کی دلہن ہو پر وہ ساری عمر بیوہ بن کے گزارتی ہے۔ میں بھی گزار رہی تھی کہ اچانک حاملہ ہو گئی۔ سب مجھے برا بھلا کہنے لگے اور کہا اسلام کے مطابق اسے بھی سنسار کر دو۔ ساس مان گئی، پر یہ جاننے کے لیے یہ کس کا گناہ ہے۔ میرا چیک اپ کروایا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں شکر ادا کرتی سجدے میں گر گئی، کیونکہ میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میں اپنی کھڑکی میں کھڑی اس کی حسین یادوں میں گم تھی کہ ہوا کے تیز جھونکے نے ماضی سے نکل کر ایک بار پھر سے حال کی تلخیوں میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں پھر ایک نئی رات آ گئی تھی، اذیت بھری رات۔ دن تو جیسے تیسے کام کی زیادتی اور رویوں کی سختی سہتے سہتے گزر جاتا تھا، مگر یہ رات یہ تو قیامت کی طرح لگتی تھی۔ جب لڑکیاں نئے نئے خواب بنتی ہیں، سہانے سپنے دیکھتی ہیں، ایسے میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف صبر مانگا کرتی تھی۔ اتنی سی عمر میں اتنی بڑی آزمائش، یا اللہ تو ہی مددگار ہے۔ ابھی وہ اپنے سوچوں میں گم ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ روز کی طرح دروازہ کھولا تو میرے سسر ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس لے کر کھڑے ہوتے۔ لو بیٹا یہ پی لو، آپ کیوں یہ زحمت کرتے ہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولے نہیں بیٹا، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، تم اسے فوراً سے پی لو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ان سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا۔ مجھے ان کی اس ہمدردی سے ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں یہ ہمدردی کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ نہیں معلوم کہ وہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں دکھاتے ہیں۔ ایک طرف گھر کا یہ ماحول اور دوسری طرف یہ سب کچھ، لیکن جو بھی تھا میری بے چینی، میری تھکن اتر جاتی تھی اور میں فوراً سے گہری نیند سو جاتی تھی۔ اتنے شفاق لوگوں میں، اس ظلم کے ماحول میں مجھے ان کی یہ ہمدردی کھٹک تو تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس کو کیا نام دوں۔ فجر کی اذان کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کیا، اور اب روز کی طرح گھر کے کام کاج میرے منتظر تھے۔ صبح فجر پڑھنے سے ہی میرے کام شروع ہو جاتے۔ گھر کی تمام کام اور ذمہ داریاں میرے سر پر تھیں۔ میری ساس اور نند مجھے سکون کا ایک لمحہ نہیں گزارنے دیتی تھی۔ دنیا کا کون سا ظلم تھا جو وہ مجھ پر نہیں آزماتی تھی، چاہے جسمانی ظلم ہو یا پیٹ کی مار۔ انہیں تو ایک بے دام کنیز ملی ہوئی تھی جس پر وہ اپنا ہر حربہ آزما رہی تھی۔ کبھی پورے دن بھوکا رکھتی تو کبھی طرح طرح کے کام نکال لیتی، جس میں لگنے کے بعد کسی اور کام کا ہوش نہ رہتا۔ اگر کام مکمل نہ ہو تو بری طرح سے پیٹ بھی ڈالتے۔ ٹارچر کا وہ کون سا طریقہ تھا جو وہ مجھ پر نہیں آزما چکے تھے، اور کیوں نہ آزماتے؟ آخر ان کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی کی ذمہ دار میں ہی تو تھی۔ میری ہی نحوست کی وجہ سے آج یہ ہنستا بستا گھر ویران ہو چکا تھا۔ جو کچھ میری وجہ سے ان سے چھن چکا تھا، اس کے بعد یہ سب تو جائز تھا، لیکن بس ایک خلش تھی کہ وہ سب میں نے کبھی نہیں چاہا تھا، چاہ سکتی بھی نہیں تھی۔ بھلا اپنی زندگی میں بھی کوئی آگ لگاتا ہے، مگر کوئی اس بات کو سمجھے بھی تو یہاں تو سب ہی مجھے مجرم ہی سمجھتے تھے اور اس کا بدلہ لے رہے تھے۔ آج تو انتہا ہو گئی، 2 دن سے کھانے کے نام پر صرف چند لقمے ہی ملے تھے۔ بھوک سے پیٹ میں سلوٹیں پڑ رہی تھیں۔ ساس کی مرضی کے بغیر کچھ کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر سو جاؤں تو شاید کچھ سکون مل جائے۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ نقاہت کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی اور شام کے کھانے کو تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگ کر سامنے آئی باہر، تو ساس اور نند کو اپنا منتظر پایا۔
پھر کیا تھا، ان کے کوسے تھے، گالیاں تھیں، لاتیں تھیں، اور میرا جسم چوٹیں جسم پر لگ رہی تھی اور زخم روح پر آ رہے تھے، اور میں ان سے معافی مانگتی رہی مگر انہیں مجھ پر ذرا رحم نہ آیا، اور آخر کار انہوں نے مجھ سے میری آخری پناہ گاہ بھی چھین لی، اور اب میرا ٹھکانہ اسٹور روم قرار پایا تھا، جہاں کباڑ کی موجودگی میں صرف اتنی جگہ تھی کہ ایک چادر بچھا کر لیٹا جا سکے۔ میں یہ بھی برداشت کر رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی پناہ گاہ باقی تھی اور نہ ہی اس زندان سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا۔ جب جرم بڑے ہوں تو پھر سزائیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ سب کچھ جس محبت کے بدلے میں مل رہا ہے، وہ محبت بہت انمول تھی، اور انمول چیزوں کے لیے تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ تو پھر چھوٹی سی بات ہے، میں تو اس محبت کے پیچھے زندگی ہار سکتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ آج پھر ایک قیامت میری منتظر تھی، جب اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنی ساس نند کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی، اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا تھا اس پر میرے ساتھ ساتھ میری ساس بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بہو حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو وہی بتا رہے ہیں جو رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق آپ کی بہو حاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے فارمل انداز میں بات ختم کی۔ ایک قیامت تھی جو آ کر گزر رہی تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ پہلے ہی ان لوگوں کے عطاب کا شکار تھی، اور اب یہ سب۔ طبیعت تو پہلے خراب تھی، ان سوچوں کے آتے ہی ہوش و حواس کھونے لگی۔ ڈاکٹر جلدی سے میری طرف آئیں تو میری ساس شور مچانے لگی، چھوڑیں، مر جانے دیں اسے۔ بالکل، ایسے لوگوں کو تو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا ہے یہ، پتہ نہیں کس کے گناہ کا بوجھ ہے۔ جب سے یہ ہماری زندگی میں آئی ہے، اپنی نحوست سے سارے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو قیامت آ کر رہے گی۔ ہائے اللہ، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ساری دنیا میں اتنی رسوائی ہوگی، یا اللہ میں کیا کروں؟ ساس کے تو بین ہی ختم نہیں ہو رہے تھے کہ میری نند بولی، اس طرح سے رونے سے کیا فائدہ، ابھی اسے لے کر گھر چلتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، یہاں تماشا لگانے سے اپنی عزت خراب ہوگی۔ پھر وہ مجھے لے کر گھر آ گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسٹور میں کروٹ بدلتے بدلتے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو بھوک، پھر تنہائی، وہ بے چینی سے رات گزرنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر پھر وہی مخصوص دستک ہوئی۔ سو وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ یہاں بھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کے سسر ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑے تھے۔ آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ اپنے حصے کا دودھ مجھے کیوں دے کر جاتے ہیں؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو، کسی نے دیکھ لیا تو سب آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے اس سب سے بہت ڈر لگتا ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، تم اسے جلدی سے پی لو، کل سے پھر وہی سب شروع ہو جائے گا۔ چلو شاباش، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ تمہاری ممی کو جاگتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ دودھ کا گلاس پی لیا۔ میں آپ کو بری نہیں لگتی، نفرت محسوس نہیں کرتے آپ مجھ سے؟ کتنے معصومانہ سوال تھے۔ نہیں، کیونکہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ اچھا، اب زیادہ سوچو مت اور جاؤ، سو جاؤ، سسر یہ کہہ کر چلے گئے، اور وہ دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ چند لمحوں میں ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی، اگلے امتحان سے بے خبر۔ صبح اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھل گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس کی نند
اس کی ساس سے اس کی شکایتیں لگا رہی تھی کہ رات کو اس کے سسر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ساس کی یہ باتیں سن کر بھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے بدذات عورت، کسی کو تو چھوڑ دے، پہلے میرے بیٹے کو پھانسا اور پھر مجھ سے چھین لیا اور اب میرا شوہر ہتھیا رہی ہے۔ ارے کچھ تو شرم کر، باپ کی جگہ ہے وہ۔ تیرے الزامات تھے کہ بچے جو روح کے آر پار ہو رہے تھے۔ وہ لاکھ منع کرتی رہی مگر تھا کون یقین کرنے والا جو یقین کرتا؟ وہ تو منہ موڑ گیا۔ یہ سب کہنے کے لیے اسے تنہا چھوڑ گیا۔ اب تو اس طرح کے الزامات روز کی بات تھی۔ بھوک، ذہنی اذیت اور ظلم کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اسے رات سے بخار تھا، پر اس پورے گھر کے کپڑے، چادریں، پردے دھونے کے بعد وہ انہیں پھیلانے چھت پر چلی گئی تو چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے۔ ساس تو ٹیسٹ کروانے کے موڈ میں ہی نہیں تھی، مگر نند نے سمجھایا اگر اسے کچھ ہو گیا تو لوگ تو جو کہیں گے وہ کہیں گے مفت کی ملازمہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، اور پھر اس نے آپ سے آپ کا بیٹا چھینا ہے، اتنی آسانی سے تو اس کی جان نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور اس طرح ٹیسٹ ساس کروانے پر کامیاب ہو گئی، مگر ٹیسٹ رپورٹ میں جو کچھ آیا وہ ناقابل یقین تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ مگر کیسے؟ اسے تو رات کے اندھیرے میں آج ہونے والے حادثے کا سوچتے سوچتے وہ ایک بار پھر ماضی کی بھول بھلائیوں میں دوڑنے لگ گئی تھی۔ یہی تو اب اس کی زاد راہ تھی جس کے سہارے زندگی کا یہ طویل سفر طے کرنا تھا۔ ارے اللہ، کتنی دیر ہو گئی، اماں تو میری جان ہی نکال دیں گی۔ کہہ رہی تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ جانا، اور دیکھو پھر رات ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے خود نے اتنے سارے گھروں کے کپڑے سی کر دینے کے لیے پھر کہتی ہیں کہ جلدی آ جاؤ۔ اماں بھی نا بس ایسی ہی ہیں، بس یہ آخری گھر ہے، اس کے بعد بس میں جلدی سے گھر جاؤں گی۔ وہ جلدی جلدی اپنی دھن میں مگن بولتی چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے انسان کو بھی نہ دیکھا اور بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ایک تو ویسے ہی دیر ہو رہی ہے، اوپر سے سارے کپڑے گرا دیے ہیں۔ آنکھیں کیا کرائے پر دی ہوئی ہیں؟ نہیں، کرائے پر تو نہیں دی، ہاں کچھ دیکھنے میں بزی تھی۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں؟ عامر نے ہنس کر کہا۔ وہ ہمیشہ سے اسے ایسے ہی تانگ کرتا تھا۔ عامر کی ممی کو اماں کے ہاتھ کی سلائی بہت پسند تھی، ہمیشہ کپڑے انہی سے سلواتی تھی اور اکثر ان کے کپڑے گھر دینے آتی تھی، اور عامر کو جب موقع ملتا اسے تانگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ شروع میں تو یہ لگتا تھا کہ وہ اسے بہت تنگ کرتا ہے، مگر پھر احساس ہونے لگا کہ اس کے جذبات کچھ الگ ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان سٹیٹس کا بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے وہ کسی کے جذبے کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ اس کا انجام برا ہوگا۔ مگر عامر اس سب سے چڑ جاتا، وہ یہ سارے فرق بھلا بیٹھا تھا، بس ایک ضد تھی اسے حاصل کرنے کی۔ وہ کب تک اس کے منہ زور سچے جذبوں سے لڑ جھگڑ سکتی تھی؟ آخر کار ہار ہی گئی، پھر بھی سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ عامر، آپ کے گھر والے اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے، آپ سمجھیں اس بات کو، ہم ایک منزل کے راہی نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کی پسند کی شادی کریں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ پھر میری امی بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ عامر نے اسے خاموش کروا دیا۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی تو تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ دیکھو یار، تم پریشان مت ہو، میں اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی راضی ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تب بھی شادی تمہاری مجھ سے ہوگی۔
یہ طے ہے۔ عامر نے غصے سے کہا، لیکن عامر آپ میری بات کو سمجھیں تو یہ بات تم سمجھو، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، میں ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ اسے عامر کا جذباتی ہونا یاد آیا تو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگ گئے۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے ممی ڈیڈی کو کہہ دیا ہے کہ میں کائنات سے کسی صورت شادی نہیں کروں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گا، بس میری جان تھوڑا سا انتظار کر لو، اور اللہ کے بعد مجھ پر یقین رکھو ہماری شادی ہو کر رہے گی۔ عامر اور وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، مگر دونوں کے سوشل اسٹیٹس بہت الگ تھا۔ عامر ایک امیر کھاتے پیتے گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ وہ ایک غریب درزن کی یتیم لڑکی۔ دونوں کا کوئی میل ہی نہیں تھا، مگر ہائے رے محبت، اس کا کوئی کیا کرتا، یہ اگر ہوئی تو ہو کر رہتی ہے۔ ان دونوں کو بھی ہو گئی تھی، وہ بھی اتنی شدید کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی مشکل تھا، حالانکہ وہ یہ سب سمجھتی تھی کہ یہ میل ممکن نہیں ہے۔ بھلا کبھی ریشم میں بھی ٹاٹ کے پیوند لگے ہیں؟ ہمارا معاشرہ اسلام کے برابری و مساوات کے اصولوں کا پرچار کرنے کے باوجود اس پر چلنے سے قاصر ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کی بدصورتی ہے۔ لیکن عامر اپنی ضد کا پکا تھا، اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور وہ اس کے لیے سب سے لڑ گیا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب عامر اپنے ممی پاپا کے ساتھ ان کا رشتہ بھی مانگنے اس کے گھر آ گیا۔ ان کے ساتھ اس کی کزن بھی تھی جو انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا انداز بہت عجیب سا تھا، وہ مجھ سے بہت ہنس کے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کے انداز میں بہت زیادہ حقارت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اماں کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں چائے اور دوسرے لوازمات کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ عامر بھی میرے پیچھے آ گئے، وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ میرے ساتھ ایسے کام کروا رہے تھے جیسے یہ ان کا اپنا گھر ہو، حالانکہ ہمارے گھر میں اور ان کے گھر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور میں ایک 2 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ ہمارا علاقہ بہت بڑا نہیں تھا، مگر ہمارے ہاں پنچایتی سسٹم تھا۔ امیری غریبی کا فرق بہت زیادہ تھا، ایسے میں ہماری شادی ہونا ایک انوکھی بات تھی، کیونکہ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور انہوں نے غربت کے باوجود میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے میٹرک تک تعلیم بھی دلوائی اور اب میری اس پسند سمجھ کر اس رشتے کے لیے بھی ہاں بھی کر ڈالی، مگر اماں نے کہا کہ انہیں اپنی طبیعت کی وجہ سے یہ شادی جلد کرنی ہے، جبکہ میری ساس یہ نہیں چاہتی تھی۔ مگر یہاں بھی عامر نے اپنی بات منوا لی تھی۔ اتنی محبت ملنے پر میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ زندگی سے شکوہ تو پہلے بھی نہیں تھا، مگر اب تو زندگی خوبصورت لگنے لگ گئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہماری شادی طے پا گئی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ عامر نے اماں سے کہہ دیا کہ انہیں جہیز میں صرف ان کی بیٹی چاہیے، جبکہ خود حق مہر میں زیور پیسہ گھر کے علاوہ جہیز کا سارا ساز و سامان بھی دینے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تو تمہارا ہوں، میرا سب کچھ بھی تمہارا ہے۔ میں ان کی دیوانگی دیکھ کر حیرت زدہ تھی کہ کوئی مجھے اتنا بھی چاہ سکتا ہے۔ میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ آج تو عامر کے رنگ روپ ہی نرالے تھے، بات بات پر کہہ کے لگاتے ہوئے وہ بہت زیادہ حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ مجھے بھی آج انہوں نے علاقے کے اچھے سے پارلر سے تیار کروایا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ دونوں کی چاند سورج کی جوڑی ہے۔ نکاح پر میں اماں سے لگ کر بہت زیادہ روئی، کبھی ان کے بغیر نہیں رہی تھی، اور اب اتنی جلدی الگ ہونا، مگر یہ تو دستور دنیا ہے۔ بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور میں بھی رخصت ہو کر عامر کے گھر آ گئی۔
کچھ رسموں کے بعد مجھے عامر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ عامر کی محبت سے، ان کی ساری دنیا کو بھول کر ٹکٹکی باندھے دیکھنے سے جیسے آنکھوں میں بسا لینا چاہتے ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ مجھے بیٹھے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے تھے مگر عامر نہیں آئے۔ اب تو کمر بھی اکڑنے لگ گئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس روتے دھوتے ہوئے آئیں اور مجھے مارنے پیٹنے لگ گئیں۔ کھا گئی میرے بچے کو ڈائن، مر گیا میرا لاڈلا منحوس۔ میں تو اس اچانک پڑنے والی آفت پر ہی حیران و پریشان تھی کہ ساس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو دنیا بسی ہی نہیں تھی کہ زندگی اجڑ گئی۔ میرے ہوش ہی گم ہو گئے اور میں چکرا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اجڑ چکی تھی۔ بعد میں لوگوں سے پتہ چلا کہ اوپر اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے سیڑھیوں پر چکر آتے ہوئے گرے اور سر پھٹنے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنی معمولی چوٹ سے کوئی کیسے مر سکتا ہے، مگر وہ تو مر چکا تھا۔ میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ سوئم کے بعد جب اماں مجھے اپنے گھر لے جانے لگی تو میری ساس بولی کہ میں اپنی عدت یہیں پر گزاروں گی اور ہمارے ہاں بیوہ ساری زندگی سسرال میں ہی رہتی ہے اور اب چاہے جیسا بھی ہے اسے یہیں پر رہنا ہے۔ اماں چپ چاپ خالی ہاتھ چلی گئیں مگر اس صدمے نے انہیں جینے نہ دیا اور اگلے ہی ہفتے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پے در پہ صدمات نے مجھ سے جینے کی امنگ چھین لی تھی اور اب میں جیتی بھی تو کس کے لیے؟ عامر اور اماں زندگی کے دو ہی تو محور تھے اور دونوں ہی چھینے جا چکے تھے۔ مانو تو میری زندگی ختم ہو چکی تھی، بس سانسیں بچی ہوئی تھیں جو سسرال والوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ سسرالیوں کا رویہ روز بروز خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ماضی کی یادوں سے چھٹکارا پانا تو ناممکن تھا لیکن یہ مستقبل کے اندیشے اسے جینے نہ دے رہے تھے۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ جو سنتا تھا وہ حیرت زدہ رہ جاتا اور اس پر لعن طعن کرنے لگ جاتا۔ ہر کوئی اسے ہی قصور وار سمجھ رہا تھا۔ گھر میں آنے والی خواتین عجیب عجیب نظروں سے اسے دیکھتی۔ سب کی نظروں میں قصور وار وہی تھی۔ مردوں نے اپنی خواتون سے دور رہنے کا کہنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے کوئی کوڑھ کی مریضہ ہو جس سے سب کو بچایا جا رہا ہو۔ ساس نے پہلے ہی جینا مشکل کیا ہوا تھا، اب تو ایسا لگتا تھا کہ مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ مرنا بھی اب تو بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ بات پنچایت میں پہنچ چکی تھی اور وہاں پر قسمت کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کیا فیصلہ ہوگا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے۔ مگر اس رپورٹ کا کیا کرے جو چیخ چیخ کر اسے گناہ گار ثابت کر رہی تھی۔ اسے شدت سے اس بے وفا کی یاد آ گئی جس نے اپنے نام کا تعویذ تو اسی کے گلے میں ڈال دیا مگر وفا نبھانا یاد نہ رہا تھا، اور اس طرح بے وفائی کر گیا کہ وہ اسے کوئی الزام بھی نہ دے سکی۔ محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور ساری زندگی کبھی ساتھ نہ چھوڑنے والا کا یقین دلا کر لانے والا کس طریقے سے تنہا کر گیا۔ وہ تو شکایت بھی نہ کر سکتی تھی۔ اسے تو آج تک یقین نہ آیا تھا کہ وہ اس سے بے وفائی کر گیا ہے۔ اس ظالم دنیا میں لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ گیا، اور وہ شکوہ کرتی بھی تو کس سے کرتی؟ کون تھا اس کا سگا جو اس کی بات سنتا اور یقین کرتا؟ سوائے اللہ کے تو بس اللہ کے سامنے ہے۔ وہ رو رو کے اپنی مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ جب سے آئی تھی روئے جا رہی تھی، اللہ سے اپنا ہر دکھ بیان کرتی۔ اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں، ہر بات سے باخبر ہیں۔ میں نے کب ایسا کوئی کام نہیں کیا جو قابل گرفت ہو۔ آپ تو سمیع البصیر ہیں، عالم الغیب ہیں، سب جانتے ہیں میں آپ کی بندی ہوں، میرا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے مدد نہ کی تو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یا اللہ
یا اللہ اپنی اس بندی کو تنہا کبھی نہ چھوڑیں۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اس کی نند چنگھاڑتے ہوئے آئی اور بال پکڑ کر اٹھایا۔ یہاں نواب زادی آرام کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں، کام ان کے باپ کے نوکر کریں گے۔ چل اٹھ، بہت کر لیا آرام، گھر کا کام کر، کھانا بنا، اتنے سارے لوگ آئے ہیں، تجھے کچھ احساس ہے؟ بس ختم ہوئی تیری بادشاہت، اب تیرا قصہ ختم ہونا دیکھنا تھا، اب تیرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ الفاظ تھے کہ زہریلے نشتر، وہ تو پہلے ہی بے دم تھی، اب تو جان بالکل ہی نکل رہی تھی۔ بیماری، کمزوری، بھوک، اور اس پر وہ رپورٹ، کیا کیا برداشت کرتی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور وہ بچی کھانے کی طرف چل دی۔ جب ساس نے تو ڈاکٹر کے پاس واپس آئی تھی تو اس بات سے انہیں ہی نہیں کر رہی تھی۔ جب اسے دیکھتی بس اسے کوسے دینا، تانے اور گالیاں دینا شروع کر دیتی۔ وہ ان کے سامنے آنے سے بھی کترانے لگ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پنچایت میں بھی اس کا فیصلہ خلاف دے دے گی، اور اس کے خلاف فیصلہ کیوں نہ ہوتا، اس کے باپ پاس تو اپنے حق میں کوئی نہ کوئی گواہ تھا، نہ ثبوت، فیصلہ تو اس کے خلاف ہونا ہی تھا، اور وہ بھی ہو گیا۔ دوسرے دن رواج اور قانون کے مطابق اسے سنسار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رحم بھی ڈال دیا۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا جب ہی پنچایت کے سربراہ نے کہا کہ یہ اکیلی گناہ گار نہیں ہوگی، اس کے ساتھ جو گناہ شریک ہے اسے بھی ڈھونڈ کر سنسار کر دیا جائے۔ اس کے لیے پہلے اس کی میڈیکل جانچ کروائی جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور وہ بچہ شک کے دائرے میں آ رہے ہیں، ان کی بھی میڈیکل جانچ پڑتال کروائی جائے تاکہ اصل مجرم تک پہنچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل کسی غیر جانبدارانہ جگہ سے کروایا جائے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ انہوں نے انصاف کرنا کہا کہ بہت مشکل کام ہے، اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس لڑکی کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کریں کہ بعد میں ہمارے لیے پچھتاوا بن جائے اور انصاف کے بھی تقاضے پورے نہ ہو پائیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بے گناہ پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ فیصلے کا پہلا حصہ سن کر جہاں سے قدموں تلے سے زمین نکلی، وہیں فیصلے کے دوسرے حصے نے اسے امید کی کرن تھمائی تھی کہ یقیناً اب سچ سب کے سامنے آ جائے گا اور وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گی۔ وہ ایک بار پھر اپنے ساس کے پاس گئی اور رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ ساس جو اسے ملنے والی سزا پر راضی تو تھی مگر تھوڑی بہت پریشان تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ ان سے بیٹے کی محبت تھی۔ ان کا بیٹا بڑی چاہ سے اسے بیاہ کر لایا تھا، بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ شاید کہ اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو رہا تھا۔ کل اسے میڈیکل جانچ کے لیے بھی جانا تھا، یعنی کل اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ دوسرے دن اپنی ساس کے ساتھ میڈیکل جانچ کے لیے ہسپتال آئی تھی۔ اسے یقین تھا اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں ہونے دیں گے اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس کا رو رو دعا گو تھا، موت برحق ہے، مگر اس ذلت کی موت کے لیے وہ کبھی راضی نہیں تھی۔ پنچایت کے بھی کچھ لوگ ساتھ تھے تاکہ صحیح بات سامنے آ سکے۔ کچھ دیر کے بعد جب ڈاکٹر صاحبہ اسے لے کر رپورٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بہو حاملہ تو کیا، اسے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، یہ تو بالکل کنواری ہے۔ یہ سن کر تو وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئی تھی، مگر ساس کے تو یہ سن کر ہوش ہی اڑ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماما، مگر وہ رپورٹ وہ کیا تھی؟ وہ جھوٹی تھی؟ دیکھیں، یہ سرکاری ادارے کی رپورٹ ہے، یہ سچی ہوتی ہے چاہے آپ کسی بھی عدالت میں لے کر چلی جائیں۔ پنچایت کے لوگ الگ ساس پر غصہ ہونے لگ گئے تھے کہ اگر ہم تمہاری بات پر یقین کر کے اسے سزا دے دیتے تو کتنا بڑا ظلم ہوتا۔ تم ہم سے یہ کیا کروا رہی تھی؟ جھوٹی رپورٹ دکھا کر تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔
وہ سبھی ساس پر غصہ ہونے لگے، مگر ساس سن ہی کب رہی تھی، وہ تو گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ انہیں اپنے سارے ظلم یاد آنے لگ گئے تھے، جو جو وہ اس کے ساتھ کرتی رہی۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ پھر اس نے ہی انہیں اٹھایا اور وہ اس کی محبت کی ماں تھی۔ چلے ممی گھر چلیں، ساس نے شرمندگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو تم سے معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی جھوٹی رپورٹ کیوں دے گا۔ اس کے لیے پنچایت نے کہا ہے کہ اس ڈاکٹر کو بھی اس تفتیش میں شامل کیا جائے گا جس نے یہ جھوٹی رپورٹ دی ہے، تاکہ سچ سب کے سامنے آ جائے۔ مگر ایک بہت بڑا سچ تو گھر پر بھی ان کا منتظر تھا۔ جب وہ دونوں پنچایت کے لوگوں کے ساتھ گھر جا پہنچے تو گھر کا برآمدہ خالی پڑا تھا اور اپنی ساس اور ان لوگوں کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی آئی۔ اس کی نند کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب حیران ہو کر اس کمرے کی طرف جانے لگے جہاں سے اس کی نند کی آواز آ رہی تھی۔ کون بتائے گا انہیں سچ؟ آپ بتائیں گے؟ مگر کیسے؟ میں آپ کو زندہ رہنے دوں گی تب بتائیں گے نا۔ ہاں مار دوں گی میں آپ کو، جیسے عامر کو بھی مار دیا، دودھ میں زہر دے کر۔ زہر تو خیر میں نے اس ناگن کے لیے ملایا تھا، مگر قسمت اچھی تھی کہ اس کی بجائے وہ دودھ عامر نے پی لیا، اور جب وہ سیڑھیوں سے اوپر گیا تو اسے چکر آ گئے اور وہ گر کر مر گیا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی چیخ روکی تھی اور ساس کو لگ رہا تھا کہ سانپ سونگھ گیا ہے۔ میری نند نے ایک بار پھر زہر اگلا اور وہ میں ہی تھی جس نے اسے حادثے کا رنگ دے کر خالہ کو اس ناگن کے خلاف کر دیا۔ دیکھا کیسی زندگی عذاب بنائی میں نے اس کی۔ عامر اگر میرا نہیں ہو سکا تو اسے بھی نہیں ملا۔ ہاں وہ پاگلوں کی طرح ہنسے چلی جا رہی تھی۔ آپ نہیں جانتے مجھے؟ ہاں اور وہ میں ہی تھی جس نے خالہ کے کان بھر کر اسے اس کی ماں کے ساتھ جانے سے روکا، کیونکہ نہ روکتی تو وہ عامر اس کی محبت میں پاگل جو ہو گیا تھا، اپنے حصے کی تمام جائیداد ہی اس کے نام لکھ ڈالی تھی، حتیٰ کہ یہ گھر بھی سب کچھ اسے مل جاتا اور میں خالی ہاتھ رہ جاتی۔ میں تو ایسا نہیں ہونے دیا اور گھر کی مالکن کو گھر کی ملازمہ ہی بنوا دیا۔ ہاں اور سب سے اہم وہ پریگننسی کی جھوٹی رپورٹ وہ میں نے ہی ڈاکٹر کو پیسے دے کر بنوائی تھی۔ بری لگنے لگ گئی تھی وہ مجھے اس گھر میں چلتی پھرتی۔ میں اسے آپ کے ساتھ اسکینڈلائز چاہتی تھی، دیکھا تھا، مگر آپ کو چپکے اسے رات میں اپنے حصے کا دودھ دیتے ہوئے بڑی ہمدردی ہو رہی تھی۔ آپ کو اس سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں، مگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ جبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے مروا کر آپ کو بھی بے بس کر دوں گی، بس یہ تو پنچایت کے فیصلے نے گڑبڑ کر دی۔ خیر مجھ تک تو وہ پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میں اپنے آپ کو مار دوں گی، اور ڈاکٹر سے اسے تو ساری ہی ڈیل کسی دوسرے سے کروا لی تھی جسے وہ جانتی بھی نہ تھی۔ جبھی پنچایت کے سربراہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے، لیکن تم جانتی نہیں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ اس چال کے آگے ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے؟ دیکھو اس نے سب کچھ خود تمہارے منہ سے کہلوا دیا۔ یہ پنچایت کے سامنے جہاں گواہ بھی موجود ہیں اور سزا دینے کا اختیار بھی، اور پھر میڈیکل جانچ نے تو سب ہی پول کھول دی۔ اس آفت پر تو کائنات پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سارا کھیل ہی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میری ساس یہ سب سن کر اس کی طرف بڑھی اور اسے بے تحاشا مارنے لگی۔ ارے او بدبخت، میں نے تجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا، کبھی اپنی بھانجی کو نہیں سمجھا، ہمیشہ اس گھر کا فرد جانا۔ ہاں میری خواہش تھی کہ تو میری بہو بنے، پر جب عامر کو ہی پسند نہیں تو کیا کرتی؟
ارے شادی بیاہ تو قسمت کے کھیل ہیں، یہ تو رب سونا طے کرتا ہے۔ تو صبر نہیں کر سکتی تھی؟ وہ تیری قسمت میں تو نے حسد میں اسے مار ڈالا۔ ارے میری گود ہی اجاڑ ڈالی، اس معصوم پر اتنا ظلم کروایا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ کیسے اسے معافی مانگوں گی جسے میرے بیٹے نے اتنا چاہا؟ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہائے اللہ، میرا عامر تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ میں تجھے کبھی معاف نہ کروں گی۔ اور پھر وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں، اور اب یہ تو رونا ساری زندگی کا تھا۔ اپنوں کے دیے ہوئے زخم بہت تکلیف دیتے ہیں۔ پنچایت کے لوگ کائنات کو اپنے ساتھ لے گئے سزا دلوانے کے لیے۔ میرے ساس سسر میرے پاس آئے اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اپنی ممی کو معاف کر دینا، اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہے، لیکن پھر خیال آ گیا کہ یہ میرے عامر کے ماں باپ ہیں جو مجھے ملکہ بنا کر لائے تھے، جس نے مجھ سے بے غرض محبت کی، اور بے غرض محبت تو نصیب والوں کو ملتی ہے، اور میں اس محبت کے والدین سے کیسے کچھ برا کر سکتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔